السلام علیکم فرینڈز۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کو پاکستان میں قانون سازی کے حوالے سے سب سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ وفاق اور صوبوں سمیت پورے ملک سے 104 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ انہیں نہ صرف قانون سازی کی سمجھ ہوگی بلکہ وہ ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملکی مفادات کو مقدم رکھیں گے اور اپنی مؤثر قانون سازی کی مدد سے مسائل میں گھرے پاکستان کی نیا کو پار لگائیں گے۔ لیکن یہاں تو جیسے ہر معاملے میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہے جس میں KPK کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کے سامنے نوٹوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ویڈیو شاید بالی ووڈ کی کسی مووی یا نیٹ فلیکس کی کسی ویب سیریز کا حصہ ہو کہ جہاں پر بدبودار سیاستدانوں کی بولیاں لگتی ہیں، لیکن یہ ویڈیو 2018 کے سینٹ انتخابات کے قبل کی ہے۔ جی ہاں، 2018 کے وہی سینٹ کے انتخابات جب پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نہ صرف ایوان بالا میں ایک بار پھر اکثریت حاصل کر لے گی بلکہ بآسانی اپنا چیئرمین بھی منتخب کروا لے گی، لیکن راتوں رات نوٹوں کی ایک ایسی گیم چلی کہ جس نے نہ صرف بلوچستان میں ایک نئی پارٹی کو کھڑا کر دیا بلکہ صادق سنجرانی بھی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا کہ ان کے KPK کی صوبائی اسمبلی کے اندر ممبران کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی 2 سینیٹرز منتخب ہو گئے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان سے لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں عوام دوست نہیں ہیں، لیکن کم از کم اوپن بیلٹ کے اس معاملے میں آپ کو ان کی مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہوگی، کیونکہ وہ ملک کی سیاست سے پیسوں کے اس کلچر کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، کیا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ ملکی سیاست سے پیسوں کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ 2018 کے سینٹ انتخابات کے اس بولی لگنے کے معاملے کے اندر باقاعدہ طور پر PTI بھی شامل تھی، اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر پیسے وصول کرنے والے لوگ نجی ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر اس چیز کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ پیسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے کہنے پر وصول کیے تھے۔ یوں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے جو عمل دوسروں کے ساتھ کیا اب وہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ممبران ایک بار پھر بک کر ان کے امیدواروں کی بجائے دوسری پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال وجہ جو بھی ہو، ہمیں اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اور وزیراعظم عمران خان کی حمایت کرنا ہوگی، کیونکہ ملکی سیاست میں جو پیسے کا کلچر ہے یہی ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس وقت یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شاید سپریم کورٹ بھی اوپن بیلٹ کے حق میں فیصلہ دے دے اور یوں پاکستان کی سیاست کے اندر نوٹوں کے اس کلچر کے خاتمے کا آغاز ہو سکے۔ پاکستانی سیاست میں پہلے دن سے ہی نوٹوں کا یہ جو کلچر چل رہا ہے اس نے تمام کے تمام معاملات کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں یا آپ یا کوئی بھی وہ شخص جس کے اندر عوام کا درد ہے اور وہ ملکی مسائل کو سمجھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اثر و رسوخ نہیں ہے۔ پاکستان کے ایوان میں جانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یا تو آپ بہت بڑے جاگیردار ہوں یا آپ بہت بڑے اثر و رسوخ کے حامل شخص ہوں۔ اس کے علاوہ عام آدمی کبھی بھی اسمبلی میں نہیں جائے گا، کیونکہ عام آدمی کو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ وہ تمام لوگ جو سینٹ میں اوپن انتخابات کے حق میں ہیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کلچر کے اوپر ایک خاتمے کی طرف پہلا قدم بڑھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اور سیاسی رہنماؤں کے اندر اس قدر اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنی پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ان کا اظہار انہیں برملا کرنا چاہیے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین برملا اپنے رہنماؤں سے اختلافات کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اسمبلی کے اندر کون سا شخص پارٹی کے حق میں ہے اور کون سا شخص پارٹی کے حق میں نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین سڑکوں کے اوپر ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ملک کے اندر 200% سے زائد مہنگائی بڑھ چکی ہے، لیکن ان کی تنخواہوں کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے کبھی ملازمین کا ایک دھڑا تو کبھی ملازمین کا دوسرا دھڑا صوبائی دارالحکومتوں اور وفاقی دارالحکومتوں کے اندر احتجاج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پچھلے 4 ماہ کے اندر اس احتجاج میں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی۔ کمیٹی نے یہ تجویز پیش کی کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر 40% کا ایک اسپیشل الاؤنس شامل کیا جائے
اور نئے بجٹ آنے سے پہلے جب پے اینڈ پینشن کمیشن اپنی سفارشات پیش کرے تو اسی کے مطابق ان کی بیسک سیلری کے اندر انکریمنٹ لگایا جائے۔ تمام معاملات بخوبی چل رہے تھے کہ اچانک وفاقی ملازمین نے اس مطالبے کو بھی شامل کر دیا کہ افسران کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائی جا رہی۔ آخر افسران کے بھی تو اخراجات ہیں اور ان کو اوپر بھی تو مہنگائی کے اثرات چل رہے ہیں۔ اسی لیے وفاقی سرکاری ملازمین اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ اسی ڈیڈ لاک کے چلتے ہوئے وفاقی سرکاری ملازمین نے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر دھرنے کا اور احتجاج کا جب اعلان شروع کیا تو اس کے بعد جو ہوا وہ سوشل میڈیا کی وساطت سے آپ تک یقیناً پہنچ چکا ہوگا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے نہ صرف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے بلکہ بہت سارے لوگ بے ہوش بھی ہو گئے۔ کچھ ملازمین کو گرفتار کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں اور کچھ ملازمین جو کہ زخمی ہوئے ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں۔ میں حکومت کی طرف سے نہتے وفاقی سرکاری ملازمین کے اوپر ہونے والے اس تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ حکومت کو اور ملازمین کو لچک دکھاتے ہوئے دونوں طرف معاملات کو سلجھانے کی طرف لے جانا چاہیے، کیونکہ وفاقی سرکاری ملازمین یا کوئی بھی ملازمین ریاست کا ایک اہم ستون ہوتے ہیں۔ جس طرح ریاست کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی انہیں بھی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ معاملہ بات چیت کے ساتھ حل ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ صرف وفاق کے ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرے اور ان کے پاس کسی قسم کا ایسا اختیار نہیں ہے کہ جس سے وہ صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر سکے۔ اسی چیز کا اظہار کل پریس کانفرنس کے اندر پرویز خٹک اور اس کے علاوہ شیخ رشید نے بھی کیا کہ وہ صوبوں کو صرف ایک ڈائریکشن دیں گے کہ وہ ان ملازمین کی بات سن لیں، لیکن وہ ڈائریکٹ احکامات جاری نہیں کر سکتے کہ وہ ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں۔ اگر ہم معاملات کو بالکل کلوزلی دیکھیں تو اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور اس مہنگائی کے سب سے بڑے جو شکار ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر یا ان کے جو گھریلو بجٹ ہیں اس کے اندر ہر ایک سال کے بعد اضافہ ہوتا ہے، لیکن ملک کے اندر اگر آج بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی تو شام کو آپ جس بھی طبقہ کے پاس جا کر کوئی بھی چیز خریدیں گے تو وہ اپنی قیمتیں بڑھا چکا ہوگا اور آگے سے آپ کو یہ کہے گا کہ چونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں لہٰذا میں نے بھی اپنی قیمتیں بڑھا دیں، لیکن واحد ملازمین ایک ایسا طبقہ ہے جن کو اپنا بجٹ پورا سال ہی چلانا پڑتا ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے اگر ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت لچک کا مظاہرہ کرے اور سرکاری ملازمین چاہے وہ صوبے کے ہوں یا وفاق کے ہوں ان کی تنخواہوں کے اندر فی الفور اضافہ کرے۔ اگر اضافہ زیادہ نہیں کر سکتی تو تھوڑا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔